بے حکم لوگ وہ ہیں جو اللہ سے اقرار کے بعد اپنا وچن توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جو چیز جوڑے رکھنے کا حکم دیا اسے کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو مردے تھے، اس نے تم کو زندگی دی اور تم کو وہی موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف الٹے واپس ہو جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر آسمانوں کی طرف رخ کیا، پھر 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنا ڈالے، اور وہ تو ہر چیز کی جانکاری رکھتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ مجھ کو زمین پر ایک نائب بنانا ہے، وہ بولے کیا آپ زمین پر اس کو نائب بنائیں گے جو فساد کرے اور خون خرابہ کرے؟ اور ہم تو بیان کرتے ہی ہیں آپ کی تعریف اور آپ کی پرشنسا اور آپ کا بہت بہت گنگان، یعنی خوبیاں بھی ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ مجھ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کے ناموں کو فرشتوں نے کے سامنے پیش کر دیا اور پوچھا اگر تم نے ٹھیک کہا تھا تو ان کے نام ہی مجھے بتا دو۔ بولے نرالا ہے تو، یعنی پوتر ہے، جتنا تو نے ہم کو سکھایا اس کے سوا ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں، ہر چیز کی حقیقت کو جاننے والا صرف تو ہی ہے۔ تب اللہ نے کہا اے آدم بتا دے ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب بتا دیا آدم نے ان سب کے نام، رب نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ مجھ کو آسمانوں اور زمین میں تمہاری اندیکھی چیزیں معلوم ہیں، اور مجھے تو وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس شیطان نے اس حکم کو قبول نہ کیا اور اپنی بڑائی بتانے لگا اور بغاوت کرنے والوں میں ہو گیا۔ ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور جی بڑھ کر کھاؤ پیو پھر جس جگہ سے چاہو، مگر اس جھاڑ کے نزدیک نہ جانا ورنہ بے انصاف ہو جاؤ گے۔ بس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، پھر نکلوایا وہاں سے جس آرام کی جگہ میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ٹہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک۔ پھر سیکھ لیے تھے آدم نے اپنے رب سے کئی شبد، پھر اس کو اللہ نے معاف کر دیا، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ ہم نے کہا سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے سنمارگ کی خبر، تو جو کوئی میرے بتائے ہوئے راستے پر چلا ایسے لوگوں کو نہ ڈر ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اور جو لوگ انکاری ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یعنی سچ نہ جانا، وہ سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم نے مجھ کو جو وچن دیا ہے اسے پورا کرو، میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا اقرار پورا کروں گا، اور صرف میرا ہی ڈر رکھو اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتارا ہے، جس نے سچ بتلایا تمہارے پاس والی کتاب کی اصل تعلیم کو، اور اللہ کلام کا سب سے پہلے اقرار مت کرو، اور تھوڑے مول میری آیتوں کو بیچو مت، اور میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ اور جان بوجھ کر سچ کو چھپاؤ مت، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکتے رہو اللہ کے سامنے جھک جانے والوں کے ساتھ۔ کیا تم دوسروں کو حکم کرتے ہو بھلے کام کرنے کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، پھر کیا عقل سے کام نہ لوگے؟ اور سہارا حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور نماز تو سچ مچ بہت بھاری ہے مگر ان کے لیے نہیں جن کے دل اللہ کے ڈر سے پگھل گئے ہوں، جن کو خیال ہے کہ ان کو ملنا ہے اپنے رب سے اور ان کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دیں، اور میں نے تم کو دنیا کے لوگوں پر بڑپن دیا
اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی آدمی کسی شخص کے ذرا بھی کام نہ آئے گا اور سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی، نہ کسی کو جرم کے بدلے میں ضمانت پر چھوڑا جائے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تم کو چھٹکارا دیا تو تم کو سخت سزا دیتے، یعنی تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے کڑی پریکشا تھی۔ اور بھولو مت اس احسان کو کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تم کو بچا لیا اور فرعون والوں کو ڈبا دیا، اور یہ نظارہ تم نے خود دیکھا ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے وعدے پر طور پہاڑ پر بلایا، پھر اس کے بعد تم بچڑے کی بھکتی میں لگ گئے اور تم نے یہ بڑا ظلم ڈھایا۔ اس اپرادھ کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ تم احسان مانو گے، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور سچ اور جھوٹ میں فرق بتایا کہ سیدھی راہ پر تم چل سکو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بچڑا پوجنے والوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اس لیے اپنے مالک کے سامنے توبہ قبول کروانے کے لیے قوم کے ایسے لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی بھکتی میں حصہ لیا اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالو۔ یہ تم کو پیدا کرنے والے اللہ کا بہت ہی بہتر فیصلہ ہے، تم نے ایسا ہی کیا۔ تب اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے، پھر تم پر وہی بجلی کا کڑاکا ٹوٹ پڑا، اور یہ منظر بھی تم نے دیکھا ہے، اور تم بے جان ہو کر گر چکے تھے۔ اس کے بعد بھی ہم نے تم کو زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پر بدلی کی چھایا کر دی اور من و سلوہ کھانے کے لیے اتارے۔ کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم تم کو دے رہے ہیں۔ وہ ہمارا کچھ نقصان تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور جتنا اور جہاں سے چاہو جی بڑھ کے کھاتے رہو اور سجدے کرتے رہو، شہر میں داخل ہونا اور کہتے جانا کہ گناہوں سے توبہ ہے تو ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور بھلائی پر قائم رہنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے بدل ڈالی وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی، تو ایسے بے انصافوں پر ہم نے آسمان سے بہت ہی بھینکر عذاب اتارا۔ یہ سب ان کی بے حکمی کے سبب ہوا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو فلانے پتھر پر مارو، تب اس پتھر سے 12 جھرنے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے کو اپنا اپنا پانی کا گھاٹ بھی معلوم ہو گیا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، کھاؤ پیو اور ملک میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم کو صبر نہ ہوگا ایک ہی طرح کے کھانے سے، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم کو زمین میں اگنے والی سبزی، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز نکال کر دے۔ موسیٰ بولے، کیا کسی اچھی چیز کو چھوڑ کر بدلے میں گھٹیا چیز کو لینا چاہتے ہو؟ تب تو کسی شہری آبادی میں جاؤ، جو تم مانگتے ہو وہاں ملے گا۔ آخر ان پر اپمان اور بدحالی ڈال دی گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ کا پرکوپ ان پر ٹوٹ پڑا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، کیونکہ بڑے بے حکم تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ بات یوں ہے کہ جو لوگ ایمان میں آئے، یا جو یہودی بن گئے، یا نصارا، عیسائی یا سابئین ہو جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر اور نیک کام کرے، تو ان کا انعام ان کے رب کے یہاں موجود ہے۔ نہ تو ان کو ڈر ہوگا اور نہ وہ دکھی ہوں گے۔